پہلے اسٹیٹ آف ہارمز وہ بین الاقوامی ادارہ تھا، اسے بین الاقوامی سمجھا جاتا تھا، لیکن اب اسٹیٹ آف ہارمز ایران کے کنٹرول میں آ گیا ہے. وہ جس جہاز کو چاہے وہاں سے الاؤ کرتا ہے گزرنے، جس کو چاہے نہیں الاؤ کرتا. ہزاروں کے تعداد میں ٹینکر کھڑے ہوئے ہیں، اس کو اجازت نہیں وہاں سے گزرے. ایران نے تمام وہ ٹینکرز جو امریکہ، اسرائیل اور اس کے حامی ہیں ان کو روکا ہوا ہے، اور بعض مثال پاکستان، انڈیا، چائنا اور روس کے ٹینکروں کو وہ گزرنے دے رہا ہے، باقی کو نہیں گزرنے دے رہا. اس لیے بین الاقوامی معیشت کو بڑا دھچکا لگا ہے. وہاں سے جو بہت بڑی ترسیل ہوتی تھی آج بھی وہ بند ہو گئی ہے. مارکیٹ میں تیل کی قیمت شوٹ اپ کر کے گئی ہے، اور ایران نے اس حملے میں، اس جنگ میں جو 13 اڈے تھے جو مختلف خلیجی ممالک میں امریکہ کے قائم کیے ہوئے تھے، ان 13 ہی اڈوں کو اپنے میزائل کے نشانے پر تباہ کر دیا ہے. وہ اب قابل عمل آپریشن میں نہیں ہے، وہ آپریٹ نہیں کر پا رہے ہیں. اور ان تمام اڈوں کے جتنے بھی امپلائیز ہیں جو کام کرتے تھے امریکن، وہ وہاں سے بھاگ گئے ہیں. وہ جا کر شہروں کے ہوٹل میں چھپ گئے ہیں اور وہاں سے کام نہیں کرنے پا رہے ہیں. اور ایران نے دھمکی دی ہوئی ہے کہ بھائی جس بھی ہوٹل میں وہ رہ رہے ہیں ہمیں انفارمیشن دے، ہم وہاں پہ اس کو نشانہ بنائیں گے. اور یہ لمبی جنگ چلتی جا رہی ہے. امریکہ کو اس کو سسٹین کرنے کے لیے اور مشکل ہو رہی ہے. امریکہ کا ایک دن میں $1 بلین خرچ ہو رہا ہے، یعنی $1 ارب، اور یہ خرچہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور جس طرح یہ جنگ لمبی کھینچے گی، اسی طرح خرچہ بڑھتا چلا جائے گا. یہاں تک رپورٹیں یہ بھی آ رہی ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کا جو پیٹریاٹک سسٹم ہے، ڈیفینس سسٹم ہے، اس کے میزائل بھی کم ہو گئے ہیں، اور اس کو بنانے میں کم از کم 5 سال لگیں گے. اور اس کے لیے جو بنانے کے لیے اور جتنا بھی ڈھانچہ ہے